جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کون کہاں سے؟ مفتی صاحب کو میرا سلام کہیے۔ جی مفتی صاحب بھی سلام کا جواب دیتے ہیں۔ ہاں میں بول رہی ہوں یو پی سے۔ جی بتائیے سوال۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر دو شخص میرے سامنے کھڑے ہیں، ایک پر مطلب خواہ مخواہ جھوٹی الزام لگائی جا رہی ہے، میں جانتی ہوں کہ وہ جھوٹی ہے الزام، لیکن پھر بھی میں ان کے ڈر سے یا پھر ان کا عمر کا لحاظ کرتے ہوئے اگر میں ان کے ہاں میں ہاں نہ ملا رہی ہوں تو میں کیا گنہگار ہوں گی، یا پھر کیا کرنا چاہیے اس حالت میں؟ جھوٹا الزام لگانے والے کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں یا نہیں ملا رہے ہیں؟ ہاں، یا مطلب میں ان کی عمر کے لحاظ سے یا ان کا لحاظ کرتے ہوئے میں خاموش رہ رہی ہوں تو میں گنہگار ہو رہی ہوں کیا؟ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا یو پی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جس کسی پر الزام لگایا جا رہا ہے، اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہے، اور ایسے وقت میں کوئی شخص اس کی مدد کر سکتا تھا، الزام کو دفع کرنے پر قادر تھا، اور جو کہہ رہا تھا اس کو روک سکتا تھا، اس کے بعد اگر وہ روکا بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دنیا میں بھی مدد فرمائے گا اور آخرت میں بھی مدد فرمائے گا۔ اور اس کے برعکس جو بندہ جہاں کسی کی عزت لٹ رہی ہے، جانتے ہوئے دیکھتے ہوئے بھی وہ نظر انداز کر دیا اور اس پر کوئی گرفت نہیں کیا، گرفت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بساط بھر کوشش کر کے اس کو جو روکنا چاہیے تھا وہ نہیں روکا، تو حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ادرکہ اللہ بہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اس لاپرواہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس کی گرفت کرے گا اور مواخذہ فرمائے گا۔ تو قدرت بھر انسان کو اسلام کوئی بھی کام انسان کی طاقت سے زائد اس کو نہیں دیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کی وسعت کا لحاظ کرتے ہوئے حکم دیا اس کو، تو لہذا انسان اپنی بساط میں جس قدر ہے اس کے حساب سے اس کی اصلاح کی کوشش کرے، بڑے ہیں تو بڑوں کو حکیمانہ انداز سے سمجھائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس کائنات میں تشریف لا کر انقلاب برپا کیے، ظاہر ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر بڑی بڑی عمر والے لوگ بھی تھے، لیکن ان کی عمروں کی بڑائی کی وجہ سے حق بات فرمانے میں نبی کریم علیہ السلام نے کوئی تملق اختیار نہیں فرمایا، کوئی مداہنت کی روش آپ نے اختیار نہیں فرمائی۔ صحابہ کرام دنیا میں جہاں پہنچے وہاں حق کا پرچم بلند کرنے کے لیے بڑے ہیں بھائی غلطی کر رہے ہیں کیسے کہے نہیں کہا، کیونکہ بڑوں کی بڑائی کو باقی رکھنا ہے تو ان کی اصلاح ضروری ہے۔ اگر وہ بڑے ہیں عمر میں اور غلط کام کر رہے ہیں تو بڑے کہاں رہیں گے اللہ کی بارگاہ میں، تو وہ ذلیل ہو جائیں گے۔ تو ان کی بزرگی کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بزرگی رہے تو ان کو حقیقت کی طرف بلانے کی ضرورت ہے، اور اس میں حکیمانہ اسلوب اختیار کرنا چاہیے، حکمت کے ساتھ کہنا چاہیے کہ یہ بات حدیث کی روح سے غلط ہے، بہرحال اس میں ملوث نہیں ہونا چاہیے، اس طرح سے کوئی نہ کوئی آپ اپنے انداز میں وہاں موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے حکمت سے منع فرما دیں۔ اگر واقعتاً آپ کی زبان کھولنے سے بڑا فساد کا اگر اندیشہ ہے، وہ فسادی ہے، اگر اس کی بات کو اگر آپ روکیں گے تو کوئی بگاڑ پیدا ہو جائے گا، اگر ایسا کوئی اندیشہ ہے تو پھر قرآن کریم نے یہ بات بھی فرما دی ہے فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، نصیحت کارگر ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے تو نصیحت کرو۔ اگر یہ صورتحال نہیں ہے تو پھر ایسے وقت میں کم از کم دل میں برا سمجھنا چاہیے کہ بہت بری بات ہو رہی ہے، استغفر اللہ کہتے ہوئے اس مجلس سے اٹھ جانا چاہیے۔ اگر اس کے باوجود وہاں بیٹھ کر ہاں میں ہاں ملاتے رہیں تو اس کی تائید کرنے والے قرار پائیں گے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاں کسی کی عزت لوٹ رہی تھی وہاں کوئی موجود رہا، اس کو روکا بھی نہیں اور اس کی آبرو ریزی کے سلسلے میں مدافعات کا کوئی اقدام نہیں کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے موقع پر جب کہ یہ پسند کرے گا کہ اس کی عزت باقی رہے، اللہ وہاں اس کو ذلیل کر دے گا۔ اتنی وعید نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اللہ حفاظت۔